جانیں گے ابراہیم عباسی سے۔ ابراہیم آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، اسلام آباد ہائی کورٹ میں بانی چیئرمین پی ٹی آئی کے جو سائفر کیس میں جیل ٹرائل ہے، اس متعلق جو ہے وہ درخواست دائر کی گئی تھی، اس کے اوپر جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے آج یہ فیصلہ سنایا ہے۔ اس فیصلے کے اوپر آج جو ہے وہ آخری سماعت ہوئی تھی۔ اٹارنی جنرل آف پاکستان جو ہے وہ پیش ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم جو ہے وہ تیار ہیں، یقین دہانی کروائی تھی کہ 14 دسمبر کے بعد جو کارروائی کی گئی ہے ہم اس کو اثر نو جو ہے وہ دوبارہ شروع کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد عدالت نے دونوں فریقین کے دلائل سننے کے بعد جو فیصلہ محفوظ کیا تھا، اور جو 14 دسمبر کے بعد جو عدالتی کارروائی کی گئی تھی یا جیل ٹرائل کیا گیا تھا، ان کیمرہ جیل ٹرائل کیا گیا تھا، اس کو عدالت نے جو ہے وہ غیر قانونی قرار دیتے ہوئے قلعدم جو ہے وہ قرار دے دیا ہے، اور یہ دوبارہ جو ہے وہ گواہان جو ہیں سائفر کیس میں دوبارہ اپنا بیانات جو ہے وہ ریکارڈ کروائیں گے۔ اور فیصلے میں مزید یہ لکھا گیا ہے کہ اٹارنی جنرل نے جو ہے وہ عدالت کو بتایا تھا کہ جو ان کیمرہ ٹرائل جو ہے وہ نہیں ہوگا، کیونکہ عدالت نے پہلے جو ہے وہ کیمرہ ٹرائل کرنے سے روک دیا تھا پروسیکیوشن کو۔ اس کے بعد جو ہے وہ جیل ٹرائل دوبارہ جو ہے وہ شروع کیا گیا، جس کے بعد 14 دسمبر کا جو فیصلہ کیا گیا تھا ان کیمرہ جیل ٹرائل کا، اس کو جو ہے وہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ہے وہ قلعدم قرار دے دیا ہے۔ جی ابراہیم عباسی آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ آپ کو بتائیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے 14 دسمبر کے بعد کی سائفر کیس کی تمام کارروائی غیر قانونی قرار دے دی ہے۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں، میاں گل حسن اورنگزیب نے 5 صفحات کا فیصلہ جاری کیا ہے۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کی پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف درخواست سماعت کے لیے مقرر۔ درخواست پر سماعت کل بروز جمعہ ہوگی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ سماعت کرے گا۔ اہم خبر ہے، الیکشن کمیشن کی پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے۔ درخواست پر سماعت کل بروز جمعہ ہوگی۔ الیکشن کمیشن کی پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف درخواست سماعت کے لیے